اور حضرات ایک زمانہ تھا سوراشٹر کی سرزمین، گجرات کی سرزمین، ابو لالا مودودی کا فتنہ عروج پر تھا، اور ابو لالا مودودی ایسا چرب زبان تھا اور ایسا اس کو فن خطابت حاصل تھا اور اس کے قلم کے اندر ایسا جادو تھا کہ لوگ پڑھتے تھے تو اس کی طرف راغب ہو جاتے تھے، اس کو سنتے تھے تو اس کی طرف راغب ہو جاتے تھے۔ 100 باتیں کہتا تھا صحیح اور ایک باتیں چپکے سے سرکا دیتا تھا اپنے مطلب کی، سمجھے نا، بڑے لچھے دار گفتگو کرتا تھا۔ سوراشٹر کی سرزمین پر اس کا پیچھا اس وقت کے اکابر علماء نے کیا، جس میں قابل ذکر صفحے اول میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان۔ تو اس وقت کے اکابر علماء نے اس کا پیچھا کیا سوراشٹر کی سرزمین پر۔ وہ تقریر کرتا تھا، پیچھے سے یہ لوگ پہنچ جاتے تھے، یہ لوگ بھی اپنے اس کے دلائل کا رد کرتے تھے اور اپنے دلائل پیش کرتے تھے۔ سب مہینوں یہ سب چلتا رہا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے، مگر مہینوں گزر گئے، سال 2 سال گزر گئے۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ ہمارے علماء جا کر کہتے تھے کہ بھئی اس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، اس کی کتاب میں یہ لکھا، وہ لکھا، یہ عقیدہ خراب، وہ عقیدہ خراب، کہہ کے آگے بڑھتے تھے۔ وہ پھر سے پہنچ جاتا تھا، پھر سے تازہ کر دیتا تھا اپنی خباثتوں کو۔ کئی سال تک یہ علماء کوشش کرتے رہے کہ سوراشٹر کے حالات کو ہم سنبھال لیں، مگر نہیں سنبھال سکے۔ تب سارے علماء نے میٹنگ کی کہ اب ایک ہی راستہ ہے، شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم کو لایا جائے، اور سرکار مفتی اعظم کے چہرے کو اگر دیکھ لیا سوراشٹر کے لوگوں نے تو ہماری تقریر وہ کام نہیں کرے گی جو ان کی زیارت کرے۔ چنانچہ بریلی کی سرزمین پر آئے اور آ کے سرکار مفتی اعظم سے بات کی۔ سرکار مفتی اعظم نے جو ہے تاریخ دے دی کہ ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو میں آؤں۔ گجرات کے ایک صاحب جو تھے جو ساتھ میں آئے تھے تاریخ لینے کے لیے، ان کی زبان سے کہیں یہ بات پھسل گئی کہ حضور وہ گجرات میں نذرانہ خوب ملے گا۔ او ہو بس اتنا سننا تھا، سرکار مفتی اعظم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ فرمایا 2 کروڑ لاہور، 2 کروڑ لاہور، 2 کروڑ لاہور، میں نذرانے بٹورنے والا ہوں، میں نذرانے بٹورنے جاؤں گا، میں نذرانے لینے جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت نے جلال فرمایا اور لاہور پڑھتے ہوئے اٹھے اپنی مسند سے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اب تو صاحب بڑے پٹھان تھے حضرت، یہ معمولی معاملہ نہیں تھا، کون سنبھال سکتا تھا حضرت کو؟ کسی طرح حضرت نہیں مانی، اور جنہوں نے کہا تھا وہ بڑے شرمندہ۔ اور اس کے بعد کچھ دن قیام کرنے کے بعد وہ لوگ سوراشٹر واپس چلے گئے اور جا کر علماء سے کہا، آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ٹیلی فون کر دیتے، جا کے کہا کہ ہم نے حضرت کو راضی کیا تھا، حضرت آنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، مگر فلاں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ نذرانہ بہت ملے گا۔ حضرت ناراض ہو گئے، 2 کروڑ لاہور پڑھی اور غصہ فرما کر گھر کے اندر چلے گئے، پھر ہم سے ملاقات نہیں کی۔ 1 سال تک لوگ کوشش کرتے رہے یا 2 سال تک کہ مفتی اعظم پھر تاریخ دے دیں، حضرت نے اجازت نہیں، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، میں دین فروش نہیں ہوں، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اکابر علماء اس وقت آئے
اور انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو دعوت دینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو یہ آگاہ کرنے آئے ہیں کہ اگر آپ سوراشٹر نہیں جائیں گے تو وہاں سے سنیت ختم ہو جائے گی۔ کل حشر کے میدان میں ہم کہہ دیں گے اللہ رب العزت سے کہ سرکار مفتی اعظم اگر چلے جاتے تو سنیت بچ جاتی، لہذا حضور اب جانا ہے یا نہیں جانا ہے یہ آپ پر ہم نے چھوڑا۔ جب بات دین کی آ جایا کرتی تھی نا تو میرا شیخ نہ موسم دیکھتا تھا، نہ پگڈنڈی دیکھتا تھا، نہ کچے مکان دیکھتا تھا، نہ گرمی دیکھتا تھا، نہ برسات دیکھتا تھا، نہ سردی دیکھتا تھا۔ گرمی ہوتی تھی تو پاؤں میں چھالے پڑے ہوا کرتے تھے، سردی ہوتی تھی تو ٹھٹر رہے ہوا کرتے تھے، نہ کھانے کو ہوتا تھا، نہ پینے کو ہوتا تھا، نہ سونے کے لیے بستر ہوا کرتا تھا۔ میرا شیخ تھا جس کو اس کا خدا کھلاتا تھا، خدا پلاتا تھا، خدا سلاتا تھا اور خدا ہی اس کو پال رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے آسمان کے نیچے، خدا کی زمین پر نہ مفتی اعظم کے دور میں کوئی مفتی اعظم جیسا تھا اور نہ آج ہے مفتی اعظم۔ نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم، نائب حضور غوث اعظم، تاجدار اہل سنت، 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم، پیر طریقت حضور جمال ملت۔ ایک ایسی ذات اس زمین کے اوپر آئی کہ جس ذات نے ابو بکر صدیق کے جلوے دکھا دیے، عمر کے جلوے دکھا دیے، عثمان کے جلوے دکھا دیے، علی کے جلوے دکھا دیے، حسن و حسین کے جلوے دکھا دیے، ابو حنیفہ کے جلوے دکھا دیے، امام شافعی کے جلوے دکھا دیے، امام حنبل کے جلوے دکھا دیے، امام مالک کے جلوے دکھا دیے، غوث اعظم کے جلوے دکھا دیے، غریب نواز کے جلوے دکھا دیے، اور کہہ دوں کہ سراپا امام احمد رضا کے جلوے۔ اکابرین کی لاج رکھی ہے اس ذات نے، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے زہد، اپنے تقوی سے، اپنے ایثار، اپنی قربانی سے۔ میرے دوستوں، یہ پنکھا چل رہا ہے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ پنکھا چل رہا ہے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے سرکار مفتی اعظم تپتی ہوئی گرمی میں لیٹے رہتے تھے بستر پر، نہ بجلی ہوتی تھی، نہ پنکھا ہوتا تھا، نہ جنریٹر تھا، نہ کوئی خادم پنکھا جھلنے والا ہوتا تھا۔ دیکھیں، کبھی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ میرے دوستوں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو فرشتے پنکھا جھلے، مگر زہد اور سلوک کی منزلیں طے کرنے والے سب کی عقل اور شعور کے اوپر پردے ڈال دیا کرتے ہیں کہ ہمیں تمہارے پنکھا جھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر پسینے کی بوند اللہ کی راہ میں ٹپکائیں گے اور اللہ اس پسینے کے بدلے اپنی شان کے مطابق ہمیں بدلے۔ سرکار مفتی اعظم خاموش ہو گئے اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور تاریخ دے دی سرکار مفتی اعظم۔ اب اس سفر میں کیا ہوا؟ 3rd کلاس سے سرکار مفتی اعظم گئے، پٹلے لگے ہوئے ٹرین میں، کوئلے کی ٹرین، کوئلہ انجن کی ٹرین۔ سوراشٹر کے لوگ ایک اس راجکوٹ سے 1-2 اسٹیشن پہلے بیراول واکانیر آ گئے، دیکھا سرکار مفتی اعظم فقیروں کی طرح 3rd کلاس میں سفر کر رہے ہیں۔
کہا سرکار مائی باپ فرسٹ کلاس میں چلے کہا کیوں چلے جب میں اس میں سفر کر سکتا ہوں تو فرسٹ کلاس میں کیوں جاؤں، پیسہ زیادہ خرچ کیوں کرواؤں؟ تو کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کا زہد ہے کہ آپ تھرڈ کلاس میں سفر کر لیں گے، مگر وہ دیوبندی وہابی جو اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کو، وہ ہمارے اوپر لعنت کریں گے کہ اپنے سب سے بڑے مقتدا کو بلایا اور تھرڈ کلاس سے بلایا، لہذا حضور فرسٹ کلاس میں چلے تو سرکار مفتی اعظم نے اپنی چھڑی اٹھائی اور سرکار مفتی اعظم فرسٹ کلاس میں تشریف لے گئے۔ واکانیر سے راجکوٹ تک کا ٹکٹ فرسٹ کلاس کا مریدوں نے کرایا، اور جس وقت میرا شیخ راجکوٹ کی سرزمین پر اترا ہے تو خدا کی قسم بڑا بڑا کٹر دیوبندی وہابی کتے کی طرح پیروں میں لوٹ کر کہہ رہا تھا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور سرکار مفتی اعظم کے دست پاک پر بیعت ہو کر اہل سنت والجماعت کی حقانیت کو قبول کر رہے تھے۔ اور جب میرا مرشد سوراشٹر کی سرزمین پر سفر کر رہا تھا تو اللہ کی قسم عالم یہ تھا کہ ابو لالا مودودی اور اس کے مددگار اس طرح اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ مانو طوفان آ گیا ہے اور دن کے اڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تاریخ ہے کہ مفتی اعظم نے قدم رکھا سوراشٹر کی سرزمین پر، اس کے بعد ابو لالا مودودی کے ایسے قدم اکھڑے کہ کبھی سوراشٹر کی سرزمین ابو لالا کے قدموں سے ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ مرتے مر گیا مگر سوراشٹر کی سرزمین پر اس نے قدم نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمین کے اوپر اللہ والے قدم رکھ دیتے ہیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور ابو لالا کا دور ہونا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بلاؤں میں سے ایک بلا تھا۔